سلطان شہاب الدین غوری کو خواب میں آ کر غریب نواز نے کہا، اے شہاب الدین غوری، ہم نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ عطا کر دیا ہے۔ اب شہاب الدین غوری سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور راجہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی اور اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین غوری سب سے پہلے اجمیر میں اسلامی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت میں طلباء اور خلفاء تربیتی کیمپ قائم کیے۔ دہلی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دی۔ ناگول حضرت خواجہ حمید الدین ناگولی رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی۔ سارے ہندوستان پر حکومت قائم ہو گئی۔ تب وہ اجمیر میں اپنی درگاہ اور اپنے آستانوں، خانخواہ، مسجد اور لنگر خانے کے لیے نگران کار خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو سپرد کیا، اور کبھی لنگر کھانے میں غریب نواز کے آستانے میں لنگر کھانے میں کھانے کی کمی ہوتی اور فخر الدین رحمت اللہ علیہ غریب نواز سے یہ فرماتے، سرکار غریب نواز آج تو مہمان آ رہے ہیں اور کھانے میں کچھ کمی ہے، تو غریب نواز فرماتے، اے فخر الدین میرا مسلح اٹھاؤ اور مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال کر جتنے پیسے ہونا لے لو، کوئی میرا مہمان بھوکا نہ جائے اجمیر سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ غریب نواز جس نے ہندوستان کو ہندوستان بنایا، وہ غریب نواز جس نے ہندوستان میں سیکولرزم قائم کیا، وہ غریب نواز جن کی بدولت قومی یکجہتی کو ہندوستان میں فروغ ملا، وہ غریب نواز جنہوں نے 99 لاکھ ہندو بھائیوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا۔ اب غریب نواز ایک مرجب سے اپنے آپ اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ مریدین پریشان ہوئے، کیا بات ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کمرے میں بند ہیں، اندر سے بآواز بلند تلاوت کی آواز آ رہی ہے، مریدین باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ 2 رجب آیا، تلاوت جاری ہے، 3 رجب آیا، تلاوت جاری ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا مانگ رہے ہیں، نہ پینے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، نہ کسی کو ملنے کی اجازت ہے، نہ کوئی اندر جا رہا ہے، نہ کوئی باہر آ رہا ہے۔ 3 رجب گزر گیا، 4 رجب بھی آ گیا، بآواز بلند غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ 5 رجب آیا، آواز تلاوت کی چل رہی ہے۔ 6 رجب آیا، فجر میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آواز نماز کی بھی آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد وقت ظہر آیا، وقت ظہر میں خواجہ معین الدین چشتی، حسن چشتی سنجیری غریب نواز رحمت اللہ علیہ بآواز بلند نماز ظہر ادا کی اور قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد اچانک قرآن کی تلاوت کی آواز بند ہو گئی، مریدین پریشان ہوئے۔ 6 دن سے تو میرے خواجہ کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، لیکن آج 6 رجب المرجب کو بعد نماز ظہر آواز بند ہو گئی۔ تو مریدین نے مل کر فیصلہ کیا، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے اور اپنے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے دروازے کو توڑ دیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، خواجہ غریب نواز چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں، جس میں مبارک
پسینے سے تربدر ہے اور آپ کے چہرے اقدس پر جو ہے پسینے کے بوند ہیں. سارے مریدین نے دیکھا، علماء کرام نے دیکھا، مشائخین اعظام نے دیکھا. اب خواجہ غریب نواز پردہ فرما چکے، اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن الحمدللہ 812 سال کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد آج سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا آستانہ بھی مشہور ہے. آپ کا فیضان کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بارگاہ پر جو بھی جاتا وہ جھولی بھر کر نکلتا، خالی جھولی اور خالی پیٹ خواجہ غریب نواز نے کسی کو آج تک نہیں بھیجا. آئیے ہم سب آج عرس شریف کے موقع پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا کریں. اے پروردگار، سلطان ہند الولی، خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی تعلیمات پر ہمیں سختی سے عمل پیرا کرنے والا بنائیں اور ہندوستان میں سیکولرزم کو مضبوط فرمائیں اور ہندو مسلم سبھی کو اتحاد عطا فرمائیں. ہر حکمران خواجہ غریب نواز کے آستانے کا محتاج ہے اور خواجہ غریب نواز ہندوستان کو عطا کر رہے ہیں اور ہندوستان چل رہا ہے اور ہندوستان ایک گلدستہ ہے. ہندوستان ایک گلدستہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہماری سالمیت کو، ہماری قومیت جیتی کو، ہماری سیکولرزم کو جو ہے ٹھیس نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس ہندوستان سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین میں خواجہ غریب نواز دفن ہے، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دفن ہے، شہاب الدین غوری دفن ہے. 1 لاکھ بزرگان دین اس ہندوستان میں دفن ہے. اس لیے ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں محبت تھی، محبت ہے اور انشاءاللہ محبت رہے گی. اور ہندوستان ہم سب کا ہے. ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، ہندوستان کا سیکولرزم زندہ باد، خواجہ غریب نواز زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.